پروگرام ہم بنیں گے آپ کی آواز کے ساتھ. میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں آج اور بڑی مزے کی آواز کے ساتھ, اور یہ میں آواز آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. اس آواز کو پہنچانے والے ہیں میرے ایک فیملی فرینڈ اور ان کے کسی دوست کے ساتھ جو ہے یہ ٹرو انسیڈنٹ ہوا ہے, حالیہ انسیڈنٹ ہے, اور اس کا جو ہے اس کو نشر کیا گیا تھا ٹی وی پر بھی, اس کو کسی ایک چینل کے اوپر بھی چلایا گیا تھا. واقعہ آواز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کے کسی عزیز کے گھر سے, ان کے نیبر میں سے جو ہے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے, رشتہ مانگنے کے لیے جو ہے لوگ آئے, اور وہ لوگ بالکل ان کے نیکسٹ ڈور میں تھے, ان کے ہمسائے تھے. اس آدمی کا کہنا ہے کہ اس نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے, مہذبانہ طریقے سے جواب دیا کہ جی ہماری فیملی جو ہے وہ صوم و صلوات کی پابند ہے, یا ہمارے رشتہ داروں میں آباء و اجداد میں جو بیٹیاں ہیں وہ ہم غیر جو ہے ذات برادری میں نہیں کرتے, یا ہم اپنی فیملی سے باہر رشتے نہیں دیتے. یہ بہت ساری فیملیز کے کچھ جو ہیں رسم و رواج بنے ہوئے ہیں, یا ان کی اپنی ایک سوچ ہو سکتی ہے. مقصد ہمیں کسی پر تنقید کرنا ہرگز نہیں ہے. ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ رشتہ جو لینے آئے لوگ, ان کو انہوں نے انکار کر دیا, اور انکار بڑے اچھے طریقے سے کیا. اور اس انکار کے دوران انہوں نے ایک بات واضح کی کہ ہم نے اپنی اس بیٹی کا جو رشتہ ہے میں نے اپنی بہن کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے, یعنی کہ بچی کی شادی جو ہے اپنے پھپھو کے بیٹے کے ساتھ ہوگی. وہی بات جو لڑکے والے آئے تھے انہوں نے اپنے دماغ میں بٹھائی, اور گھر جا کے اپنے بیٹے کو اسی طرح سے جواب دے دیا کہ رشتہ انہوں نے نہیں کرنا, کیونکہ ان کی فیملی میں رشتہ باہر نہیں کرتے. انہوں نے اپنی ہی فیملی میں جو ہے اپنی بہن کے بیٹے کو وہ رشتہ انہوں نے دیا ہوا ہے. اب دیکھیں کہ اس لڑکے کا جو ہے وہ حال, وہ انتظار میں رہنے لگا اس لڑکے کے لیے, اس کی پھپھو کے بیٹے کے لیے, جس کے بارے میں لڑکی کے گھر والوں نے بتایا تھا کہ ہم نے اس کے ساتھ رشتہ کرنا ہے. کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی پھپھو اور ان کا بیٹا جو ہے وہ ملنے کے لیے آئے وہاں پر, جس گھر میں ان کے ہمسایہ نے رشتہ بھیجا تھا. اس لڑکے نے موقع پاتے ہوئے اس لڑکے کو جو ہے کہتے ہیں ناکردہ گناہ کی سزا دینا, اس کو کسی ایسی جگہ پر لے کے گیا, بیسمنٹ میں لے جا کے چھری کے ساتھ اس کو ذبح کر دیا. اس کا باپ جو کہ وہ بتا رہا تھا, اور میرا فیملی فرینڈ جو کہ مجھ سے یہ واقعہ شیئر کر رہا تھا, تو وہ مجھے ریفرنس دے رہے تھے کہ یہ واقعہ ٹی وی پہ بھی چلا ہے. اب دیکھیں یہ ہمارے ناسمجھی کے عشق کی باتیں ہیں. کیا عشق نے لوگوں کو اتنا پاگل کر دیا ہے؟ کیا ہم اس کو عشق کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کو محبت کہہ سکتے ہیں کہ وہ لڑکا جس کا کوئی قصور نہیں ہے, جو وہاں رہنے والا نہیں تھا, وہ کسی دور جگہ پر رہتا تھا, اور اس کے والدین نے رشتہ ایک جیسے کہتے ہیں بزرگوں کی مرضی سے طے ہونا تھا, اس کی کیا سزا تھی؟ تو کیا اس کو ذبح کر کے آج یہ لڑکا جو کہ جیل میں ہے, جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے, اور وقت اور حالات ڈیفینیٹلی جو ہیں ہمارے یہاں جو انصاف کا حال ہے وہ بچ بھی جائے گا, یا کچھ عرصہ سزا پانے کے بعد جو ہے وہ باہر بھی نکل آئے گا. لیکن مجھے بتائیں کہ وہ جو اس دنیا سے چلا گیا اس نے کس جرم کی سزا پائی؟ تو یہ آواز ہے ان تمام کچے ذہن کے عاشقوں کے لیے کہ خدارا عشق کو سمجھیں. عشق کی تعریف یہ نہیں ہے, عشق کی تعریف کچھ اور ہے. محبت کی تعریف یہ نہیں ہے, محبت نام قربانیوں کا ہے. اور عشق میں تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. عشق تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ اپنی اس ناسمجھی کی جو عمر میں جو حرکتیں کر رہے ہیں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید اس موبائل نے ہمیں اتنی دور پہنچا دیا ہے کہ جہاں سے واپسی اب بہت مشکل لگتی ہے ہمیں اس نئی جنریشن کی. تو ہم بنتے ہیں اس کی آواز اور پہنچاتے ہیں ہم تمام لوگوں تک کہ خدارا عشق کریں, محبت کریں, لیکن کسی کو بھی کسی کے نہ کردہ جرم کی سزا نہ دیں, اور خود سے انصاف کرنے والے نہ بنیں. اور
ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں کہ ایک وہ بچہ ماں باپ کے سامنے کتنی بری طرح سے وہ اپنی آئی موت میں نہیں گیا. ان کو ایسے لگتا ہے کہ اس کی موت جیسے وقت سے پہلے آ گئی، اور جو ہے اس کے ساتھ ظلم ہوا، اس کے والدین کے ساتھ ظلم ہوا، اس بچے کے ساتھ ظلم ہوا. صرف ایک رنجش تھی کہ اس کا رشتہ، اس لڑکی کا رشتہ میں نے لینا تھا اور مجھے نہیں ملے گا تو اس کو دینا تھا، تو میں نے اس کو ختم کر دیا. یہ وہ غصہ تھا. آج وہ ماں باپ رو رو کے اندھے ہو گئے ہیں. خدارا یہ آواز اپنی نئی جنریشن کو سنائیں. وہ اس لیے سنائیں کہ ہم کہانیوں سے ہی سیکھ سکتے ہیں، ہم واقعات سے ہی سیکھ سکتے ہیں اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں. ویورز، آج کے اس آواز کے ساتھ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے، اور اس ملک کی بہتری کے لیے اور خوشحالی کے لیے، اور ہم سب کی جو ہے عقل سمجھ کو جو ہے اللہ پاک روشن رکھے، یہ دعا کرتے رہیے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیے گا. اللہ حافظ.